السلام علیکم۔ آج یہ دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں پہلا چیپٹر ہے نا، اس کی معروضی مطالعہ پاکستان کے 9th کلاس کے، تو یہ بک سے کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح ہو۔ 10 نمبر کا جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سوال آتا ہے یہ MCQs کا معروضی کا، تو وہ ہم جو ہے آج پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ 20ویں صدی کا، تو یہ سوال آتا ہے اکثر کہ پاکستان کا قیام جو ہے کون سی صدی کا واقعہ ہے، تو یہ ہے 20ویں صدی کا واقعہ، یہ والا جو پوائنٹ ہے۔ اور نظریے کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ یوز ہوتا ہے؟ آئیڈیالوجی۔ نظریے کے لیے کون سا انگریزی زبان میں لفظ یوز ہوتا ہے؟ آئیڈیالوجی۔ تو یہ آتا ہے اکثر سوالوں میں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو کامن ریلیجن والا ٹاپک ہے، اس میں 4-5 مرحلے امپورٹنٹ ہیں کہ ہندو تحریکیں جو تھی، ایک آریہ سماج تھی اور دوسری برہمو سماج تھی۔ یہ والی آریہ سماج اور برہمو سماج، یہ ہندو تحریکیں تھیں مذہبی حوالے سے، تو انہوں نے جو ہے ہندو لوگوں کو ہندو بنانے کے لیے کام کیا۔ تو آریہ سماج کے جو بانی تھے وہ تھے پنڈت دیانند سرسوتی، پنڈت دیانند سرسوتی، اور اس نے شدھی تحریک بھی چلائی تھی، اور شدھی کا کیا مقصد تھا؟ شدھی کا مقصد تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جو ہے وہ ہندو بنانا۔ اور برہمو سماج جو تھی اس کے بانی تھے برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے۔ کانگریسی وزارتیں جو قائم ہوئی، ان کا دور پیریڈ جو ہے یہ بھی آ جاتا ہے 1937 سے 1939 تک، یہ آپ نے یاد رکھنے باتیں، اور یہ 1939 میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے پیج پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے جو ہے عربی رسم الخط میں اردو لکھی جاتی تھی، اور ہندی جو تھی اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور جبکہ ہندی جو تھی وہ دیوناگری، کون سے؟ دیوناگری جو ہے زبان میں لکھی جاتی تھی رسم الخط میں۔ یہ بنارس میں جو ہوا تھا ہندو، اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اردو کی جگہ وہ ہندو آپ لانا چاہتے تھے ہندی کو۔ یہ ہندی دیوناگری رسم الخط تھا، اس میں لکھی جاتی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ دیکھیں، یہ والا کہ اسلامی نظر حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اسلامی نظر حیات جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی نظریہ حیات، یعنی کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ ایسی ریاست بنائی جائے گی جہاں مسلمان جو ہے وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ آگے سوال آپ دیکھیں، یہ والا کہ 1867 میں سر سید نے جو ہے ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم کے طور پر کہا تھا۔ تو یہ سب سے پہلے جو قوم کا لفظ ہے، الگ قوم کا، وہ سر سید احمد خان نے یوز کیا تھا 1867 میں، اور اسی سے پھر دو قومی نظریہ بنا شروع ہوا۔ اب عقائد پہ آ جاتے ہیں۔ اسلامی عقائد جو نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں، عقائد میں جو ہے کون کون سے شامل ہیں؟ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، اور ان میں کون کون سے شامل ہیں؟ توحید و رسالت، یہ والا پوائنٹ۔ عقائد میں توحید و رسالت، آخرت، ملائکہ، الہامی کتابیں اور ایمان
ان پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کا مجموعہ ہے یہ ساری 5 چیزیں جو ہیں، توحید، رسالت یعنی کہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت تمام رسولوں پر ایمان لانا، حضرت محمد کو آخری نبی تسلیم کرنا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا کہ آخرت آئے گی، حساب ہوگا، جنت جہنم کا جو کنسیپٹ ہے، ملائکہ، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا، الہامی کتابیں تو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید آخری کتاب، اور ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو اس کے مجموعے کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ اس کے علاوہ یہ معروضی میں ایک مختصر میں آتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو ہے وہ کریں ترجمہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ رسالت کیا کو سمجھ آ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری نبی تسلیم کرنا۔ اب آگے معروضی میں ارکان اسلام سے کوئی نہ کوئی سوال اٹھا لیا جاتا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، تو ان میں سے جو پہلا ارکان ہے، رکن ہے، وہ توحید و رسالت ہے، دوسرا رکن نماز ہے، اور تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ یہ دیکھیں اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے، اور 5واں رکن حج ہے۔ حج اسلام کا جو ہے 5واں رکن ہے، اور یہ چوتھا رکن روزہ اور حج اسلام کا 5واں رکن۔ اور حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، یہ اس لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو جانے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کوئی امپورٹنٹ سوال مس نہ ہو جائے۔ دو قومی نظریہ، ہاں اب یہ دو قومی نظریے کی ابتدا میں یہ آپ نوٹ کریں کچھ چیزیں کہ محمد بن قاسم جو تھے انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ سندھ کو راجہ دائر کی حکومت تھی سندھ میں پہلے، تو محمد بن قاسم نے جو ہے 712 میں اس کو جو ہے فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے راجہ دائر کو شکست دی تھی، اور یہ 1003 سے 1206 تک غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دور حکومت تھا یہ بھی۔ تو یہ غزنوی بادشاہ جو تھے یہ تھے جناب 1003 سے، پھر 1206 قطب الدین ایبک نے جو ہے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی تھی، اور مغل بادشاہ کا شروع ہوئی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے جو ہے مغل بادشاہ کی بنیاد رکھی تھی 1526 میں، اور یہ 1857 تک یہ بادشاہت قائم رہی، 1857 تک جنگ آزادی تک، اور پھر 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں، اور آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر، اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا انگریزوں نے، اور ان کو میانمار جو ہے رنگون، وہاں اس کو قید کیا گیا تھا، اور وہیں وہ یہ مر گئے تھے، اور اس کے جو بیٹے تھے ان کے سروں کو جدا کر کے وہاں جیل میں اس کو پیش کیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، 1857 کا ہم ذکر کر لیا ہے جنگ آزادی کا، اور یہ بنارس، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر آ جاتا ہے کہ بنارس میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا کہ ہندو جو تھے اردو کو ختم کرانا چاہتے تھے، یہ 1867 کا واقعہ ہے۔ اس وقت سر سید احمد خان نے جو ہے الگ قوم کلام مسلمان کے لیے یوز کیا تھا۔ 1885 میں جو ہے کانگریس قائم ہوئی تھی، یہ والا پوائنٹ جو ہے، اور کانگریس ایک انگریز تھا، اے او ہیوم جس کا نام تھا، اس نے یہ کانگریس بنائی تھی۔ پھر آگے دیکھیں جی، یہ پوائنٹ کیا آپ جانتے ہیں میں سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی، تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں۔ یہ جو مطالعے کی مروضی ہے یہ آپ کی ہر جگہ پہ کام آئے گی۔ آپ جب ٹیسٹ دیں گے
جابس کے، تو وہاں بھی یہ 20% ہوتی ہے ہر ٹیسٹ میں۔ آپ چودھری رحمت علی کے دیکھتے ہیں۔ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے اور لاہور کیمبرج سے یہ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے دیکھتے ہیں جی جناب، یہ ان کا جو کارنامہ وہ ہے کہ اب یا پھر کبھی نہیں، یعنی کہ نوا نیوا جو رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا، اس میں لفظ پاکستان تخلیق کیا تھا۔ اسے ہم ایسٹ خالے کے لفظ پاکستان بھی کہتے ہیں چودھری رحمت علی کو۔ 1933 میں انہوں نے یہ کتابچہ لکھا تھا۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کب قائم ہوئی؟ یہ تجارتی کمپنی تھی انگریزوں کی، جس کے ذریعے انہوں نے قدم جمائے تھے ہند میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں یہ قائم ہوئی تھی، تجارت کے حوالے سے یہ آئے تھے اور پھر پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اور آپ آگے دیکھتے ہیں جی خطبہ الہٰباد، جو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، علامہ اقبال نے دیا تھا 1930 میں خطبہ الہٰباد، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے الگ ریاست کا نقشہ پیش کر دیا تھا کہ یہ علاقے جو ہے وہ شامل کیے جائیں۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی لاہور میں اقبال پارک میں، منٹو پارک جسے کہا جاتا ہے، جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے۔ قرارداد لاہور، اس میں کہا گیا کہ پاکستان بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اور 1933 میں جب قائد اعظم برصغیر کی سیاست سے مایوس ہوئے تو لیاقت علی خان اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے واپس آنے کے لیے قید کیا۔ اب آخر پہ ہم جا چکے ہیں، چیپٹر بس کلوز ہونے والا ہے۔ تو یہ سوال امپورٹنٹ اب ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب ہوا تھا؟ 1 جولائی 1948 کو، اور کس نے کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور آپ یہ معروضی دیکھ لیں جو مشق میں کانگریسی وزارتیں کا دور کون سا ہے جی؟ یہ دال جز 1937 سے 39۔ اور قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت کس نے دیا تھا؟ قائد اعظم نے دیا تھا۔ احمد سکول اور کالج کس نے قائم کیا تھا؟ سر سید نے قائم کیا تھا۔ اور آگے دیکھیں 1867 میں بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آئی، جس پر سید احمد خان نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان اور ہندو الگ قوم ہیں۔ اب یہ سوال جو ہم نے پہلے شاید پڑھا تھا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات، دال جز، اس کی دال جز ہے۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت علامہ محمد اقبال، علامہ محمد اقبال، خطبہ الہٰباد میں جو انہوں نے دیا تھا۔ پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی، کیا سوچ تھی؟ عالم اسلام کے اتحاد کے وہ بلکہ جیم جز، کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ہو گیا، اور یہ آپ کا کمپلیٹ ہم نے معروضی کر لی۔ پھر آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا تاکہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے، سیو کر لیں، فولڈر بنا لیں۔ پھر اسی طرح ہم یونٹ 2 کی بنائیں گے، اس میں ساری یہ 7-8 منٹ کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ساری کور کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، خدا حافظ۔